السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ وہابی دیوبندی کی دعوت میں اگر گوشت سنی بھائی کے ذبیحے والا ہو یا سنی دکاندار کا ہو تو اسے کھانا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ گوشت کھانے کے لیے، گوشت کا کھانا جائز ہونے کے لیے ذبح ہونے سے لے کر پکنے تک اس کا سنی صحیح العقیدہ مسلمان کی نگاہوں سے اوجھل نہ ہونا ضروری ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، لیکن اگر مان لیجئے کہ ان ساری چیزوں کی احتیاط کے سنی نے ذبح بھی کیا، سنی لے کر بھی آئے، پکانے والے بھی سنی تھے، اس کو سرو کرنے والے بھی سنی تھے، یعنی سنیوں کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوا ہے، پھر بھی ایسی دعوت میں جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ دیوبندی وہابیوں سے تعلقات ہی جائز نہیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خاتون کا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر اور بیٹا ملک سے باہر ہیں اور ہم عمرے کے لیے جانے والے ہیں، وہ دونوں وہاں سے آئیں گے اور ہمیں یہاں سے جانا ہے، تو کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو شرعی سفر ہوتا ہے، یعنی 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر، یہ شرعی سفر کہلاتا ہے۔ اس میں عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی، چاہے پھر وہ حج کا سفر ہو یا عمرے کا سفر ہو یا کوئی اور سفر ہو، تو وہ بغیر محرم کے نہیں جا سکتی، ناجائز و گناہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، یہاں پر آپ کے شوہر بھی باہر ہیں اور آپ کے بیٹے بھی باہر ہیں، اور سوال سے ظاہر یہ ہے کہ آپ یہاں سے اکیلی جانا چاہتی ہیں، تو اکیلے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہاں سے دوسرا کوئی محرم آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے، جیسے دوسرا بیٹا ہے آپ کے ساتھ یہاں سے ہو جائے، یا دوسرے کوئی ایسے رشتہ دار جن سے نکاح حرام ہے مرد حضرات میں سے، تو پھر جانے کی اجازت ہوگی، لیکن اگر محرم نہیں ہے تو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ عورت کو اپنے سسر سے پردہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بہو کے لیے سسر سے پردہ کرنا لازم نہیں ہے، نکاح ہوتے ہی وہ اس کا محرم بن جاتا ہے، لیکن اگر سسر جوان ہو اور فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر پردہ کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ شادی کے لیے لڑکے کا لڑکی کو دیکھنا کیسا ہے؟ لڑکے والے ان کے والدین دیکھ کے آئے ہیں اور لڑکی کو بغیر دیکھ کے فکس کر دینا کیسا ہے، رہنمائی فرمائیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک مرتبہ لڑکی کو دیکھنا، اسی طرح لڑکی کے لیے لڑکے کو دیکھنا، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے اور دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ دیکھنے کی اجازت ہے تاکہ آگے جا کے کسی طرح کے مسائل پیدا نہ ہوں، تو دیکھ لینا چاہیے۔ اب اس زمانے کے اعتبار سے تو یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہو گئی ہے، ایک مرتبہ دیکھنے کی اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ میوچول فنڈ SIP میں انویسٹمنٹ کرنا کیسا ہے ہمارے لیے، اور اس کا منافع ہوتا ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میوچول فنڈ ہو یا SIP ہو، اس کا ڈائریکٹ تعلق، کنیکشن شیئر مارکیٹ سے ہوتا ہے، اور شیئر مارکیٹ میں شرکت مطلقاً ناجائز ہے، اس میں انویسٹ کرنا مطلقاً ناجائز ہے، اس میں سود اور بیاج کے معاملات ہوتے ہیں، علماء کرام نے اسی وجہ سے اس کو ناجائز کہا ہے۔ البتہ اگر یہ معلوم ہو کہ آپ نے ایکویٹی، آپ کے جو شیئرز ہیں وہ ایکویٹی شیئرز ہیں، تو اس کی جو آمدنی ہوگی، اس کے جو منافع ہوں گے وہ حلال ہوں گے ایکویٹی شیئرز کے، لیکن اس کے باوجود شرکت تو پھر بھی ناجائز ہوگی، یعنی آدمی شرکت کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ دوران نماز جب ہم قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو کیا سیدھا یعنی رائٹ ہینڈ کو 2 بار چھوڑنے سے نماز نہیں ہوگی، اور الٹے ہاتھ یعنی لیفٹ ہینڈ کو اگر ایک بار بھی چھوڑ دیا تو بھی نماز نہیں ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز میں عمل قلیل یعنی تھوڑے عمل سے نماز فاسد نہیں ہوتی، عمل کثیر سے یعنی زیادہ عمل سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور عمل کثیر کا مطلب علماء کرام نے یہ بتایا ہے کہ نمازی جب وہ عمل کر رہا ہو تو دیکھنے والے کو لگے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، نماز کے باہر ہے، جیسے کہ قیام کی حالت میں دونوں ہاتھ چھوڑ دینا،
اور کھجانے لگ جانا دونوں ہاتھ چھوڑ کر، یا کوئی دوسرا عمل کرنے لگ جانا، تو ایسی صورت میں اگر کوئی اس نمازی کو دیکھے گا تو اس کو یہی لگے گا کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو یہ ہوگا عمل کثیر اور اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے علماء نے بتایا ہے کہ ایک رکن میں 3 مرتبہ اگر کوئی عمل کیا تو 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ تھوڑا تھوڑا عمل کرنے سے وہ عمل قلیل ہی میں آتا ہے، لیکن 3 مرتبہ وہی عمل کر لیا جائے تو وہ عمل کثیر ہو جاتا ہے۔ جیسے 1 مرتبہ کھجایا، دوسری مرتبہ کھجایا تو یہ عمل قلیل ہے، لیکن ایک ہی رکن میں تیسری مرتبہ کھجا لیا تو یہ عمل کثیر ہو جائے گا اور اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ ایک رکن میں 3 مرتبہ کھجانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اس کے عمل کثیر ہونے کی بنیاد پر۔ تو اس میں دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ کا کوئی فرق نہیں ہے، کسی بھی ہاتھ کو اگر استعمال کیا ہے ایک رکن میں 3 مرتبہ تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور پھر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک ہی مرتبہ میں خوب زیادہ ہاتھ کو استعمال کرے، جیسے ایک ہی مرتبہ میں کھجاتا رہے اور تقریباً پورا رکن اسی میں گزر جائے کھجاتے ہوئے، تو یہ ایک ہی مرتبہ جو ہے وہ عمل کثیر ہو جائے گا۔ پھر وہ یہ نہ کہے کہ میں تو ایک ہی مرتبہ کھجایا ہے، دوسری اور تیسری مرتبہ تو نہیں کھجایا ہے۔ تو مراد یہ ہے 3 مرتبہ کہ ایک ایک مرتبہ میں کم کم کھجایا، تھوڑا تھوڑا عمل کیا ہے، تو اس صورت میں یہ حکم ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ ایک شخص ہے وہ جس گھر میں رہتا ہے وہ صرف ایک روم ہے، جس میں وہ اس کی وائف، ایک 11 سال کی لڑکی، ایک 7 سال کی لڑکی اور 4 سال کا لڑکا، یہ سب رہتے ہیں۔ جس گھر میں ابھی وہ رہ رہے ہیں وہ ان کے والد کا ہے، وہ صاحب نصاب ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اب اس نے کچھ پیسے جمع کیے ہیں جس سے وہ حج پڑھنا چاہتا ہے اس کی وائف کے ساتھ، کیا اس کو پہلے گھر لینا چاہیے یا حج کرنا چاہیے؟ رہنمائی فرمائیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ گھر اگرچہ والد صاحب کا ہے لیکن ان کو رہنے کے لیے دیا گیا ہے، مطلب اس رہنے کی، رہائش کی جو حاجت ہے وہ اس گھر کے ذریعے پوری ہو جا رہی ہے، تو اب گھر کا لینا یہ حاجت میں نہیں آئے گا جس کی وجہ سے حج فرض نہ ہو۔ تو حاجت، ضرورت پوری ہو جا رہی ہے، اس لیے جو پیسے جمع کیے ہیں ان سے پہلے ان کو حج کرنا پڑے گا، پھر بعد میں حج کرنے کے بعد اگر استطاعت ہو تو وہ گھر لے سکتے ہیں، کیونکہ آلریڈی ان کے پاس یہ گھر ہے جس کے ذریعے ان کی حاجت پوری ہو رہی۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ والد صاحب کی موجودگی میں ان کے مکان ہی میں ان کے بچے رہتے ہیں، اور وہ مکان سب کا مانا جاتا ہے۔ عام طور پر عرف عام میں جو والد صاحب ہیں ان کے لڑکے اپنی فیملی کے ساتھ اس میں رہتے ہیں، تو یہ اس کے علاوہ گھر نہ ہونا یہ حاجت میں شمار نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ جب گھر موجود ہے اور اس میں وہ رہ رہے ہیں تو اس سے ان کی وہ حاجت پوری ہو جا رہی ہے۔ اور ایسی صورت میں اگر حج جتنے پیسے جمع ہو گئے ہیں، یعنی جا کر واپس آ سکتے ہیں، اتنی استطاعت پیدا ہو گئی ہے، تو حج کرنا ہی فرض ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ جس فرض باجماعت نماز کے بعد سنت غیر مؤکدہ وتر نفل ادا کرنا ہوتی ہے، اس فرض نماز باجماعت کے بعد نماز کی سنت مستحب ارکان کام پہلے کیا ہونا کرنا چاہیے؟ مکروہ یا غیر ضروری کام یا بلا وجہ تاخیر کرنا، یا کیا کام نہیں ہونے چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ فرض نماز جس کے بعد سنتیں ہیں ان میں تاخیر کرنا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی اگر معمولی سا وقفہ ہوا، معمولی سا فاصلہ ہوا، کوئی تھوڑی سی چیز، کوئی چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لیا تو اس میں حرج نہیں۔ جیسے کہ عام طور پر فرض نماز کے بعد ایک مخصوص دعا ہوتی ہے، پھر جیسے کہ آیت الکرسی یا اس کے برابر کوئی چیز پڑھ لی، اس کے بعد سنتیں پڑھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن بہت لمبا وقفہ کرنا، بہت لمبا فاصلہ کرنا، یہ مکروہ تنزیہی ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ شافعی مسجد میں حنفی عصر جماعت سے
پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شافعی امام کے پیچھے حنفی کی نماز اس وقت ہوگی جب اس شافعی امام نے حنفی مذہب کی رعایت کی ہو، خاص طور پر اس نماز میں۔ تو یہ یا تو اس طریقے سے معلوم ہو کہ عام طور پر وہ شافعی امام ہر نماز میں حنفی مسلک کی رعایت کرتا ہے، یا یہ معلوم ہو کہ خاص اس نماز میں اس نے حنفی مسلک کی رعایت کی ہے تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن ایسا کچھ پتہ نہ ہو تو احتیاط کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، کیونکہ بعض مسائل ایسے ہیں جو شفافے کے نزدیک جائز ہیں اور ہمارے نزدیک ناجائز ہیں، اور اس کی وجہ سے نماز میں بھی فرق آتا ہے۔ جیسے امام شافعی کے نزدیک وضو میں اگر کسی نے ایک بال بھی بھیگے ہاتھ سے پکڑ لیا تو ان کے نزدیک مسح ہو جائے گا، یا چند بال پکڑ لیے تو سر کا مسح ہو جائے گا اور اس سے وضو مکمل ہو جاتا ہے، جبکہ ہمارے نزدیک حنفی مسلک کے مطابق اس سے وضو نہیں ہوتا۔ تو اگر شافعی امام نے صرف چند بال ہی تر کیے تھے اور چند بالوں کو چھو کر صرف مسح کیا تھا، چوتھائی سر کا مسح نہیں کیا تھا، تو پھر حنفی کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہو پائے گی۔ ایسے بہت سارے مسائل ہیں، جیسے کہ سبیلین کے علاوہ سے، یعنی آگے پیچھے کی شرمگاہ کے علاوہ سے، یعنی جسم کے کسی دوسرے حصے سے اگر کوئی نجاست نکلے، خون، پیپ وغیرہ، تو اس سے بھی امام شافعی کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہمارے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے جبکہ وہ چیز نکل کر بہہ جائے۔ تو اگر ایسا ہوا تھا کہ کسی جگہ سے سبیلین کے علاوہ، آگے پیچھے کی شرمگاہ کے علاوہ سے کوئی خون، پیپ وغیرہ نکلا تھا اور اس نے وضو نہیں کیا تھا شافعی امام نے، اور ایسے ہی نماز پڑھانے کے لیے وہ کھڑا ہو گیا، تو شفافے کی تو ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی لیکن حنفی کی نماز نہیں ہو پائے گی۔ یہ کچھ اس میں تفصیل ہے، اس لیے بچنا ہی بہتر ہے، حنفی کے پیچھے ہی نماز پڑھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ کچھ گھروں میں لائٹ کی چوری، ویج چوری اور نل کنیکشن پانی کی چوری کرتے ہیں، تو کیا ایسے گھروں کا پانی پینا یا پھر کھانا کھانا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بجلی کی چوری کرنا یا نل کنیکشن کی چوری، یعنی غیر قانونی طور پر نل کا کنیکشن جوڑ لینا، یہ ناجائز و گناہ ہے، یہ بھی چوری ہی کے حکم میں ہے اور یہ بھی حرام ہے۔ ایسا کرنے والے سخت گنہگار ہیں، لیکن اس کی وجہ سے وہ جو ان کے گھر میں جو پانی ہے یا ان کے گھر میں جو کھانا پکتا ہے اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا، البتہ اس میں کراہت ضرور ہے، اس لیے بچنے کا حکم ہوگا۔